آدمی گناہ بھی کرے دل کو سکون بھی ملے، آدمی اللہ کو ناراض بھی کرے اور دل کو سکون بھی ملے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آدمی اللہ کو ناراض کرے اور گناہ کرے، اس کے باوجود آدمی کو کپڑے اچھے مل جائیں، جوتی اچھی مل جائے، مکان اچھا مل جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کے پیغمبر فرمائے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ رب العزت کافر کو ایک پانی کا گھونٹ شربت ماء یہ بھی کبھی عطا نہ فرماتے، کیونکہ اس کی اللہ کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ یہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، کافر کو بھی دے دیتے ہیں، مجرم کو بھی دیتے ہیں، مخالف کو بھی دیتے ہیں، لیکن جن چیزوں کی اللہ کی قیمت ہے وہ اللہ تب دیتے ہیں جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قیمت اللہ کے نام کی ہے، اور اللہ کے نام کی کتنی قیمت ہے؟ حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا ہوگا یہ دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ اس کا معنی ایک اللہ کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کی قیمت یہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کا وزن یہ زمین و آسمان کے سونے چاندی سے زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے نام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے نام کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ جب توفیق دیں میرے بندہ اس کی قدر کرے اور گناہوں سے بچ کے اللہ کا نام لے تو اللہ نام کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور گناہوں سے بچ کے اللہ کا نام لیتا ہے پھر اللہ اس کو دل کی لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ لذت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات ایک انسان کو کھانے کے لیے انگور مل جاتا ہے، کھانے کا سیب مل جاتا ہے، کھانے کے لیے اچھا پھل مل جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے جسم میں بخار بھی ہوتا ہے۔ پھل کھاتا ہے لیکن پھل کی لذت سے محروم رہتا ہے، وہ پھل کھاتا ہے انگور کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار ہے۔ تو جس طرح اللہ کبھی ظاہری پھلوں کی نعمت دیتے ہیں لیکن بخار کی وجہ سے آدمی پھل کی لذت نہیں پا سکتا، اسی طرح کبھی اللہ اپنے نام کی توفیق دیتے ہیں لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کو اللہ کے نام کی لذت نہیں آتی۔ ہم کئی بار کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، اللہ اللہ کرتے ہیں لذت نہیں آتی، اللہ کرتے ہیں دل تنگ آ جاتا ہے، اللہ کرتا ہے تھک جاتے ہیں۔ تھک جانا اور چیز ہے، تنگ آنا اور چیز ہے، اکتا جانا الگ مسئلہ ہے اور تھک جانا الگ مسئلہ ہے۔ بس اوقات ایک بہت اچھی ڈش ہوتی ہے، آدمی اس کو کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں نہیں بھرتی، دل کرتا ہے میں اور کھاؤں اور کھاؤں اور کھاؤں۔ آپ دیکھو یہ آدمی کھا کر رج گیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے لیکن کھانے سے اکتایا تو نہیں ہے نا۔ اور بس اوقات ایک کھانا ایسے ہوتا ہے جو آدمی کے مزاج کے موافق نہیں ہوتا، آدمی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، وہ آدمی وہی کھانا تھوڑا سا کھاتا ہے تو اکتا جاتا ہے، اس کی بس ہو جاتی ہے۔ تو اکتا جانا اور ہے اور تھک جانا اور ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ظاہری پھلوں کی نعمت دے اور ساتھ بخار ہو، آدمی پھل کھاتا ہے لذت سے محروم رہتا ہے، اور اس پھل کی جو اندر کی غذائیت اور طاقت ہے وہ آدمی کی جسم کو متاثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار اس کے جسم پر موجود ہے۔ اسی طرح جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور ساتھ چھپ چھپ کے گناہ بھی کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے نام کی لذت بندے کو نہیں ملتی، اور پھر اللہ کے نام کی جو بدن پہ تاثیر ہونی چاہیے وہ تاثیر انسان کے دل اور جسم پہ نہیں آتی، کیونکہ یہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اگر کوئی انسان مقویات استعمال کرے، مقویات کھائے، خمیرے کھائے، دیسی گھی کھائے، بادام کھائے، اخروٹ کھائے، پستے کھائے، چرغوزے کھائے، شہد کھائے، اور یہ سارے مقویات آدمی کھاتا رہے لیکن اندر معدے کا مریض ہو، اس کی اندریاں اندر کٹی ہوں، تو یہ طاقتور خوراک بھی آدمی کے جسم کو طاقتور نہیں بناتی۔ لیکن اگر کوئی انسان خشک روٹی کھائے، سادہ پانی پیے اور مرچ اور نمک کے ساتھ کھانا کھائے لیکن معدہ اس کا ٹھیک ہو، اندریاں اس کی ٹائٹ ہوں، تو اس کے جسم کو یہ خشک روٹی بھی طاقت دیتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح اگر انسان کا روحانی معدہ ٹھیک ہو، گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہو، فرائض واجبات سنن موقدہ پہ عمل کرے، تب بھی انسان کی روحانی پرواز وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن گناہوں کی لعنت کے اندر لت پت ہو
تو پھر یہ اذکار اور تلاوتیں بھی کرتا رہے تو آدمی کو پھر وہ روحانی طاقت محسوس نہیں ہوتی. اس میں ذکر کا قصور نہیں ہوتا، اس میں گناہوں کا قصور ہوتا ہے جو ذکر کی تاثیر سے بندے کو محروم کر دیتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا